रोक दिया गया है और हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर क्लीन अप ऑपरेशन जो है उसको मुकम्मल किया जाए। कराची पुलिस के हेडक्वार्टर पर यह हमला किया गया जिस पर हमलावरों की जानिब से शदीद फायरिंग करने के साथ साथ दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया गया। SHO खालिद हुसैन ने बताया कि नामालूम हमलावरों ने कराची पुलिस के दफ्तर के करीब सदर पुलिस स्टेशन पर हमला किया और हर तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी है और धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। लाइट्स इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एडिशनल IGs के दफ्तर पर मुबैना हमले का नोटिस भी ले लिया है और मुख्तलिफ DIGs को अपने जोन से ज़रूरी पुलिस फोर्स भेजने की हिदायत भी की है और हमले के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि थोड़ी देर के बाद मुतल्लिक़ा अफसर वाक़े की रिपोर्ट भी दे। मुराद अली शाह ने कहा है कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। हम आपको सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कराची की, जहाँ पर शारा फैसल पर पुलिस के दफ्तर पर हमला हुआ है। शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। सूबा सिंध के दारुल हुकूमत में कराची पुलिस के हेडक्वार्टर पर यह हमला हुआ है। सैयद मोहम्मद सलीम हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करेंगे। सलीम, क्या डिटेल्स है आपके पास? देखें, अभी रेंजर्स का ये बयान आया है कि कराची पुलिस चीफ ऑफिस पर हमले के खिलाफ रेंजर्स QRF ने जाए ऊपर पर पहुंचकर एरिया का जो है वो घेराव कर लिया है। रेंजर्स ने पुलिस के अमराज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। रेंजर्स की जानिब से बताया जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 8 से 10 मुसल्लह दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से कार्रवाई की गई और उनके अंदर मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। इस तमाम तर एरिया को जो है वो जो KPO ऑफिस का है उसको रेंजर्स ने घेर लिया है और दहशतगर्दों से निपटने की कोशिश की जा रही है। भारी नफरी पुलिस की पहुंच चुकी है। शारा फैसल को जो है वो हवारी टावर से लेके नर्सरी तक दोनों अतराफ से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को जो है वो कैंट की तरफ और 3 तलवार की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। लकी स्टार से सदर की तरफ जो है वो भेजकर और नर्सरी से आने वाली ट्रैफिक कोरन की रोड की तरफ भेजा जा रहा है। मैं आपको इस हवाले से बताता चलूं कि KPO ऑफिस में RRS की भारी नफरी भी इस वक्त पहुंच चुकी है और पुलिस, RRF और RRS और रेंजर्स मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन की जा रही है। क्लीन अप ऑपरेशन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध ऑन बोर्ड हैं, IG सिंध ऑन बोर्ड हैं, तमाम तर अफसरान जो है वो ऑन बोर्ड हैं। मौके पर पुलिस और रेंजर्स की बहुत भारी नफरी मौजूद है। यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। एक पुलिस एहलकार शहीद होने की कुछ वक्त कबल इतलात आई थी और जो है वो एक रेस्क्यू एहलकार जो है उनके जख्मी होने की इतलात आई थी जिनको जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रोड को बंद कर दिया गया है और जो है वो ट्रैफिक का जो फ्लो है उसको ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जो फायरिंग का सिलसिला है वो थोड़ा सा गैप आता है 2-4 मिनट का, उसके बाद फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग के बाद ट्रैफिक को पुलिस की जानिब से शहरियों को जो है वो वहाँ पर जाने के लिए मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। शहरियों को कहा जा रहा है कि वहाँ ना जाया जाए। अब लाइट एरिया की काट दी गई है, इसकी वजह से पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ रही है ऑपरेशन में और जो है वो लाइट अंधेरा होने की वजह से ऑपरेशन मुतासर हो रहा है। लेकिन तरबियत याफ्ता एहलकार और रेंजर्स की जो स्पेशल फोर्स है वो मंगवा ली गई है और दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर निपटने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सलीम, ये भी आगाह कीजिएगा, जब ये हमला किया गया तो क्या यहाँ पर सूरत हाल थी? क्या ये फौरी तौर पर दाखिल हो गए पुलिस स्टेशन के अंदर या बाहर? कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जहाँ पर चेकिंग हो सकती थी, फिर इनको अंदर जाने का मौका मिलता? जी बिल्कुल, यहाँ जो है वो ये बताया गया था, पहले से खदशा जाहिर किया गया था। चंद हफ्ते मतलब एक माह पहले जो है वो IG सिंध की जो है वो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें मौसूल हुई थी। उनका ये कहना था कि जो शहर के अहम दफातर और अहम मरकज हैं उस पर जो है वो दहशतगर्दी के खदशात है, जिसमें जो है वो पुलिस के हेडक्वार्टर जो गार्डन है पुलिस लाइन पुलिस हेडक्वार्टर उस पर जो है वो दहशतगर्द हमले का खतरा जाहिर किया गया था। उस पर भी जो है वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम कर लिए गए थे। अहम खतरा जो है वो शहर के अहम मकामात पर और अहम दफातर पर हमलों का खदशा जाहिर किया गया था स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में 1 माह पहले, जिसके बिहाफ पे IG सिंध ने अहकाम देते हुए तमाम तर जिसमें जो है वो दरगाहें भी शामिल थी, सिक्योरिटी के लिए अहकाम दिए थे कि इन अहम मकामात पर जो है वो सिक्योरिटी सख्त की जाए। अलबत्ता ये जो है वो पहले हम आते जाते थे KPO ऑफिस तो सिक्योरिटी जरा वीक सी नजर आती थी। उसके बाद KPO ऑफिस में भी सिक्योरिटी एहलकार बढ़ा दिए गए थे, जो सिक्योरिटी के लिए नफरी थी उसको बढ़ा दिया गया था। अब तक ये वाज़ेह नहीं हो चुका कि ये जो दहशतगर्द थे वो किस तरह से दाखिल हुए हैं अंदर और कैसे दाखिल हुए, क्योंकि 2-3 गेट्स हैं, वॉक थ्रू गेट हैं, पुलिस की चेकिंग है, मेटल के जरिए डिटेक्ट किए जाते हैं असला और वेपन्स को।
تو لہٰذا یہ چیزیں بھی سیکیورٹی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یا جو حملہ آور ہیں وہ کس طرح اندر گھسیں اور کس پوزیشن کر رہے ہیں. یہ 6 فلور پر مشتمل KPO آفس کا دفتر ہے جس میں مختلف قسم کے SSPs اور DIGs بھی جو ہے وہ ایک DIG اور مختلف قسم کے SSPs لیول کے افسر بیٹھتے ہیں. تو ان کا جو تمام تر نچلے درجے کا عملہ ہوتا ہے وہ تقریباً ہر ایک افسر کا جو نچلا عملہ ہوتا ہے وہ تینوں شفٹوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. جس طرح وہاں پر جو سروس کال سینٹر ہے وہ 24 آورز کام کرتا ہے. 15 میں جو ہے وہ 24 گھنٹے کام کرتا ہے. تو وہ بڑی تعداد میں عملہ اندر ویسے روٹین میں موجود ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی آج بھی موجود ہوگا. تو اب اندر کی کیا پوزیشن ہے یہ اس وقت ظاہر نہیں ہو سکا. پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی اندر سے جو ہے وہ ہمیں اطلاعات ملیں گی جو ریپڈ ریسپانس فورس ہے وہ سنیپرز جو ہیں وہ منگوا لیے گئے ہیں اور جو بڑی بلڈنگز ہیں آس پاس اس پر جو ہے وہ سنیپرز کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح ہمیں ملتی جائیں گی چیزیں ہم جو ہے وہ اپنے بول کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. اچھا کسی قسم کی کسی مشکوک گاڑی کا بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی یہاں پر موجود تھی اور BDS کے عملے کو بھی بلایا گیا؟ جی دیکھیں اس وقت کیونکہ پہلے پینک کریٹ ہو چکا تھا شہری جو ہے وہ خوف میں آ چکے تھے تو ہو سکتا ہے BDS کے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب تو کر لیا گیا. وہ شروع میں ہی طلب کر لیا گیا تھا لیکن اب تک یہ اس گاڑی کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ حتمی اطلاعات یہ ہیں کہ کسی شہری نے بھی اس گاڑی کو چھوڑ کر بھاگے ہیں کیونکہ یہاں پر ہینڈ گرنیڈ کی آوازیں آئی تھی اسٹارٹنگ میں جب موقع پر پہنچے تھے تو 2 ہینڈ گرنیڈ پھینکے گئے تھے. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ کسی کوئی شہری جو ہے وہ اس گاڑی کو چھوڑ کر اپنی کو بھاگ گئے ہیں اور ایک اطلاعات یہ ہے کہ اس گاڑی جو ہے وہ مشکوک ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردوں نے استعمال کی ہو. لیکن اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ گاڑی کس کی ہے کیا ہے اس حوالے سے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو رہی. جیسے کنفرم ہوگی تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. صحیح. اچھا سیبی سلیم آگاہ کیجیے گا کہ ابھی یہاں پر کیا صورتحال ہے, کیا ایگزیکٹ اماؤنٹ بتا دی گئی ہے کہ کتنے افراد یہاں پر ہو سکتے ہیں دہشت گرد جو کہ مسلح بھی ہیں اور فائرنگ کا سلسلہ جن کی جانب سے ابھی بھی جاری؟ جی دیکھیں جو دہشت گرد ہیں وہ رینجرز کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ 8 سے 10 مسلح افراد اس وقت جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی مطلب ایک گنتی کی صورت میں آ چکے ہیں. 8 سے 10 افراد گنے گئے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو انہوں نے ہے وہ جیکٹ کا استعمال کیا ہے دہشت گردوں نے. تو جیکٹس استعمال تب ہوتی ہیں جب کسی نے خودکش بمبار ہونے کی تیاری کی بھی ہوتی ہے یا انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بم باندھا ہوتا ہے. انہوں نے مختلف قسم کے ویپنز بھی اٹھائے ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جو یہاں پر موجود ہیں اسپاٹ پر انہوں نے کہا ہے کہ جو دہشت گرد ہم نے ان کی جھلکیاں دیکھی ہیں تو ان کو ایک سے زائد ایک بندے کے ہاتھ میں جو ہے وہ ویپنز ہیں. ایک کلیشن کوف جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں تو ایک جو ہے وہ انہوں نے ایسے اسپیئر میں رکھی ہوئی ہے کیونکہ گولیاں جو ہے وہ بڑی مقدار میں یہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے لائی گئے ہیں جو کنٹینیوسلی فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. اور تمام تر دہشت گرد جو اب تک ڈائگنوز ہوئے 8 سے 10 جو رینجرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو 8 سے 10 دہشت گرد ہیں ان تمام کو جو ہے وہ جیکٹ پہنے ہوئے جو ہے وہ عینی شاہدین نے بھی دیکھا ہے. تھوڑی دیر پہلے جب یہ سڑک کھلی ہوئی تھی شہریوں کے لیے تب بھی لوگوں کی جانب سے ان کو دیکھا گیا تھا جب پولیس اتنی نہیں پہنچی تھی انیشلی اسٹیج پر. شہریوں کی جانب سے دیکھا گیا تھا کہ جو ایک دو دہشت گرد نظر آئے تھے ان کو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ خود کچھ بمبار ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی کچھ دیر بعد یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پولیس اور رینجرز کی جانب سے کہ سچویشن کو کنٹرول کر لیا جائے گا. البتہ مشکل ضرور ہے. پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ناممکن نہیں ہے. پولیس کی اسپیشل فورس ریپڈ ریسپانس فورس اور رینجرز کی جو اسپیشل ونگ ہے وہ اس وقت پہنچ چکی ہیں اور مکمل طور پر KPO آفس کو گھیرے میں لے لیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اندر ہوں گی اس کو ہم ڈیپلی دیکھ رہے ہیں. اس وقت تک شہید ہونے کی ایک پولیس اہلکار کی اطلاع ہے اور زخمی ایک ریسکیو اہلکار جو ہے وہ تو پبلک ہو چکے ہیں لیکن یہ کنفرم نہیں کیا جا رہا. ہماری پولیس بھی بات ہو رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک کوئی چیز ہم کنفرم نہیں کر سکتے. یہی کوئی چیز زخمی یا شہید کی تو وہ قبل از وقت ہو جائے گی. صحیح. اچھا سلیم آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, ہم آپ سے مزید بھی بات کریں گے. ابھی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پولیس ہیڈ آفس کے عقب سے حملہ آوروں نے دستی بم پھینکے, فائرنگ کی, جس کے جواب میں وہاں تعینات سیکیورٹی اہلکاروں نے بھی فائرنگ کی. حکام کا کہنا ہے کہ حملہ آور کتنے تھے اور کہاں سے آئے تھے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں.
تعداد ان کی 10 بتائی جا رہی ہے. تقریباً 10 کے قریب یہ مسلح دہشت گرد ہیں جو کہ پولیس چیف کے دفتر میں گھسے ہیں جہاں پر عملہ موجود ہے, جبکہ کے پی او کی تمام لائٹوں کو بند کر دیا گیا ہے. پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے, رینجرز پہنچ چکی ہے, اسپیشل فورس کو بھی بلا لیا گیا ہے. دفتر میں محصور پولیس افسر نے پیغام دیا کہ حملہ کی تعداد 10 سے زائد ہے. حملہ کی تعداد زیادہ ہے, گروپ کی شکل میں ہے, اور کے پی او کے عقب میں مشکوک گاڑی بھی موجود ہے جسے چیک کر کے بی ڈی ایس کو طلب بھی کیا گیا کہ دیکھیں یہاں پر صورتحال کا جائزہ لیں. حملے کی اطلاع ملنے پر پہنچنے والی ریسکیو ٹیم بھی فائرنگ کی زد میں آئی ہے, اور ایک اہلکار اس میں زخمی ہوا ہے. زخمی جو اہلکار ہے اس کی عمر 25 سال بتائی جا رہی ہے, اسے 2 گولیاں لگی ہیں جسے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. جائے وقوع سے قریب ترین بڑے سرکاری ادارے جناح اسپتال میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. اسپتال کے تمام پیرامیڈیکل سٹاف کو طلب بھی کر لیا گیا ہے, اور ابھی پولیس اور رینجرز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. فائرنگ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے شروع ہو جاتی ہے, اور پولیس بختر بند کے ذریعے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس حملے کو ناکام بنایا جا سکے. کم سے کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 10 دہشت گرد جو کہ عمارت میں موجود ہیں. ڈی آئی جی ساؤتھ کی جانب سے بتایا گیا ہے پولیس اور رینجرز نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے. اس وقت گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. گورنر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کامران صاحب کہیے گا آپ تک کیا خبریں پہنچی اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, میں تمام ہی متعلقہ حکام کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. یہ ایک سوچی سمجھی بزدلانہ حرکت تھی. کراچی میں اس وقت پی ایس ایل ہو رہا ہے جو کہ دنیا میں ایک اپنا نام اور مقام رکھتا ہے. پاکستان کے باہر جتنی بھی کرکٹ ٹیمز ہیں وہ پاکستان کراچی آئی ہوئی ہیں, اور ایسے لمحے پر ایک ایسی بزدلانہ حرکت کرنا جس سے پاکستان کو بدنام کیا جا سکے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ضرور دشمنوں کو ناکامی ہوگی, کیونکہ کراچی میں موجود فورسز, رینجرز, پولیس اور عوام نے جس طرح